ہلو السلام علیکم. آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے. ابھی ریسنٹلی فیڈرل شریعت کورٹ نے ٹرانسجینڈرز کے جو بل کے اوپر ایک اپیل کی گئی تھی اس کا ڈیسیژن دیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں جب امینڈمنٹس ہوئیں 2022 میں ٹرانسجینڈرز ایکٹ کے اوپر تو کافی شور مچا کہ یہ بل جو اگینسٹ دا لا ہے. تو بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے ٹرانسجینڈرز ہیں جو سیکشولی اور ٹرانسجینڈرز اور دونوں طور سے ڈیفرنٹ ہیں. تو زیادہ تر بیگنگ اور ڈانسنگ اور پروسٹیوٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، جن کو ساری زندگی خطرہ رہا اور آج تک ان کو ہمارے معاشرے میں پیسا جاتا ہے اور نہ ہی کسی اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اسی طرح پاکستان نے سب کو دیکھتے ہوئے 2018 میں ٹرانسجینڈرز اور خواجہ سراؤں کی پروٹیکشن کے لیے ایک ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن ایکٹ بل پاس کیا، جو کہ 2018 میں پاس کیا گیا اور اس میں امینڈمنٹس کی گئیں، جس کے بعد کافی شور مچا کہ یہ اگینسٹ دا لا ہے اور اگینسٹ دا اسلام ہے. اس کے بعد شریعت کورٹ نے اس امینڈمنٹس کے اوپر ایک ججمنٹ دی جو ریسنٹلی جمعے کے دن دی گئی، جس کو ججمنٹ میں ہمارے ججز تھے سٹنگ اس ٹائم ایکٹیو چیف جسٹس آف پاکستان، اور دوسرے جسٹس خادم حسین تھے جو کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے دونوں سینئر موسٹ ججز ہیں. انہوں نے ورڈکٹ دی. کیس کا ٹائٹل تھا حماد حسین ورسز فیڈریشن آف پاکستان 5/2020. اس کیس کا ٹائٹل نمبر ہے اور اس کیس کی جو سول پٹیشن نمبر جسے کہتے ہیں وہ پٹیشن نمبر ہے. اب اس کیس میں ہوا کیا ہے، اس کے پوائنٹس کیا تھے، وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا. فیڈرل شریعت کورٹ نے کافی پروویژنس کو اسٹرک ڈاؤن کیا جو کہ جمعے کے دن فیصلہ دیا اس بنیاد پر کہ یہ غیر اسلامی ہیں، غیر شرعی ہیں. فیڈرل شریعت کورٹ نے سیکشن 2F 3 and 7 ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کو غیر اسلامی اور غیر شرعی کہا گیا، جس میں کہا گیا کہ جس میں یہ چیزیں غیر اسلامی ہیں. اب ورڈکٹ کے پوائنٹس کیا تھے، فیصلہ کن بنیادوں پہ دیا گیا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، جو کہ بہت بڑی ججمنٹ ہے، جو کہ میں نے اس میں آپ کو شارٹ کر کے ایکسپلین کرنا چاہوں گا تاکہ آپ ایزیلی اس کو پڑھ لیں اور سمجھ سکیں. اب جو پوائنٹس تھے وہ جو ان کو شارٹ کر کے میں نے بتایا ہے، ان میں سے پہلا پوائنٹ تھا کہ جو ٹرانسجینڈر ہیں وہ کافی ان میں کنفیوژنز ہیں کہ ان میں کئیوں میں بایولوجیکل ایشوز ہیں، کئیوں میں ویریشنز ہیں، کوئی انٹر سیکس ہے، کوئی آؤٹر سیکس ہے، کوئی ٹرانسجینڈر ہے، کوئی میل اور فیمیل. سب سے بڑا یہ مسئلہ تھا کہ ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے. تو فیڈرل شریعت کورٹ میں اپنی پوری ججمنٹ میں یہ باتیں بیان کی. دوسرا تھا کہ جو انٹر موسٹ فیلنگ کے لوگوں نے کہا کہ آپ کی جو فیلنگز ہیں اس کے مطابق آپ اپنا سیکس چینج کر سکتے ہیں، جس کو فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا اٹ از اگینسٹ دا اسلام، اٹ از اگینسٹ دا شریعہ. آپ اپنی فیلنگ کے مطابق آپ اپنا جینڈر یا سیکس کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتے، اٹ از اگینسٹ دا اسلام. اس کلاز کو ریجیکٹ کیا گیا کہ جو نیشنل ڈیٹا بیس کے اوپر رجسٹریشن ہے جہاں پر ٹرانسجینڈر کا لکھا جاتا ہے، آپ اس پر بھی اپنی جینڈر آئیڈینٹی کو تبدیل نہیں کر سکتے. جو آپ بائی برتھ ہیں آپ نے وہی لکھنا ہوگا، آپ نے اپنے فیلنگز کے مطابق اس میں کوئی ایڈیشن اور سبٹریکشن نہیں کرنے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو آپ کی انر فیلنگز ہیں اگر آپ اس کو چینج کریں گے اور اس فیلنگ کے مطابق اگر کوئی لڑکا ہے تو وہ چاہتا ہے میں لڑکی بنوں، وہ سیریسلی اگینسٹ دا اسلام ہے. ہمارے لیگل اور سوشل پرابلمس میں کافی وہ پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے. جیسے کہ مثال دی، It will allow transgender women, a person who is biological male, to access social and religious gatherings of female. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی ایک مرد ہے وہ اپنا جینڈر چینج کر کے اور اپنی ایک غلط فیلنگز لے کے بہت ساری فیمیلز میں جا کے گھس سکتا ہے، ان کی پبلکس کو فیلنگز میں جا سکتا ہے، ان کی سوشل ویلیوز کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے. اگر ہم یہ اجازت سب کو دے دیں کہ آپ اپنا فیلنگز کے مطابق سیکس چینج کر سکتے ہیں، تو یہاں پر سیکشول کرائمز کافی زیادہ انکریز ہو جائیں گے، سیکشول اسالٹ انکریز ہو جائیں گے اور ریپس اور فیمیل اور میل ریپس میں کافی اضافہ ہو جائے گا. یہ تھا ہماری فیڈرل شریعت کورٹ کا کہنا. So kindly like and subscribe my YouTube channel Legal World for more and more lawful and related information. ججمنٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے میں نے ڈسکرپشن میں لنک دی ہے. سو کائنڈلی ڈاؤن لوڈ دا ججمنٹ اینڈ ریڈ اٹ اینڈ ایکسپلین اٹ اینڈ ویو اٹ ود یور اون تھاٹس اینڈ ایکسپریشن. کیا یہ ججمنٹ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تھینک یو ویری مچ.